بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان، کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی چلی گئی۔ لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے جو پیسے۔ صبح حضرت بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ دودھ اور دوا حضرت بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت ابوذر نے حضرت بلال کو کہا کہ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ خدا کی قسم، میں اسے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کروں گا۔ چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر کو بلا کر ارشاد فرمایا، اے ابوذر، کیا تم نے اسے ماں کے بارے میں یہ کہا کہ تمہارے اندر کی جہالت ابھی تک نہیں گئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روند دو گے، میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ بولے،
خدائے پاک کی قسم میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں کہ جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ اس کے بعد پھر دونوں اٹھے۔ امید ہے آج کا واقعہ آپ نے پسند کیا ہوگا، تو آئندہ اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں۔